من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. درود پر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمنائے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آرزوئے زینب کبریٰ، یعنی آپ عزاداران سید الشہداء علیہ السلام. سلسلہ گفتگو آخری مراحل میں ہے. مسلسل آپ کے سامنے عرائض بیان کر رہا ہوں ولایت حسین ابن علی کے موضوع پہ تحت، کہ جس سے پتہ چلے کہ حسین کا اختیار کتنا ہے، جتنا ہم سمجھ سکیں. اور پہلے ہی دن میں نے کہا تھا یہ گفتگو جو ہوگی یہ حسب سماعت ہوگی، یعنی جتنا سن پائیں گے، جتنا سمجھ پائیں گے. اس لیے کہ معصوم نے کہا ضروری نہیں ہے جو کچھ پتا ہے سب بتا دیا جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے جو سب کچھ بتایا جا رہا ہو وہ سمجھ بھی آ جائے، اور جو کچھ بتایا جا رہا ہو سمجھ آ رہا ہو یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کے اہل بھی موجود ہو. کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ بزم معصوم میں بیٹھنے والے افراد جب بھی بات کرتے تھے تو امام کوئی ایسی کلی بات کرتے تھے کہ جس میں ہر سمجھنے والا اپنے ظرف کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق سمجھا کرتا ہے. گرچہ ایک ہی علی تھا، ایک ہی سوال تھا، جواب دینے والا ایک ہی تھا، بلکہ یہ کہوں کہ دعوی سلونی کرنے والا ایک ہی تھا، کیونکہ شہر علم ایک ہی تھا. اور جب شہر علم ایک تھا تو شہر علم نے یہ بھی بتا دیا کہ اس کا دروازہ بھی ایک ہے، اور اس کے علم کو اس معراج پہ بیان کیا کہ وہ علی کہتا نظر آیا کہ تم جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، میں آسمان کے راستوں کو کف دست کی طرح جانتا ہوں. مثال دوں، اس وقت میں سننے والوں میں ایک بچہ موجود ہے، اس سے پوچھا جائے کہ کتنی انگلیاں ہیں تمہارے ہاتھ میں، تو یہ بتا دے گا 5. اور آپ سے پوچھا جائے آپ بھی بتا دیں. اس سے تھوڑا چھوٹا بچہ لے لیجیے، اس سے پوچھ لیجیے تو وہ فوراً کاؤنٹنگ شروع کر دے گا، 1 2 3 4 5 گن کے وہ بھی بتا دے. یعنی ایک وقت تھا کہ یہ چیز بھی آپ کو معلوم نہیں تھی کہ ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں. بہت حساس طرف لے جا رہا ہوں. ایک وقت ایسا تھا آپ کے اوپر کہ جب آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں، جو ہاتھ ہمیشہ سامنے رہتا تھا اب پتا ہے بغیر دیکھے بتا دیتے تھا. گننے کی ضرورت کا نہیں، ہر وقت میرے ساتھ ہے، 10 دفعہ گن چکا ہوں، دن میں 1000 بار دیکھتا رہتا ہوں. اب اگر علی یہ کہہ دیں کہ آسمان کے راستے زمین سے بہتر جانتا ہوں تو تعجب کی بات نہیں ہے. جو 1000 مرتبہ آتا جاتا رہتا ہو، جو 1000 مرتبہ انہیں گنتا رہتا ہو، جو بارہا وہاں تجلیاں بکھیرتا رہتا ہو، اس کے لیے وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کے لیے ہاتھ کی انگلیوں کی تعداد. یہ ہے علم حضوری، اور جو علم سیکھا جائے اسے کہتے ہیں علم حصولی، جو حاصل کیا. اور ہر علم حصولی ایک وقت میں علم حضوری بن جاتا ہے.
کاش کہ کوئی ایسی بزم ہوتی جہاں پہ اس پہ تفصیل سے بات ہو سکتی تو کر کے دکھا. گویا بیان صرف یہ کرنا ہے. اب ہم جتنی بھی حسین کے بارے میں اپنی معلومات بنا رہے ہیں بڑھا رہے ہیں، اس کا مقصد اور کچھ نہیں، صرف یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم جس حسین کے عزادار ہیں وہ حسین کس مقام پر ہے، تاکہ ہمیں اپنی معرفت حاصل ہو جائے. اور آپ کو اپنی معرفت اس لیے ضرور آنی چاہیے، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچانے گا وہ اپنے رب کو پہچانے گا. گویا 1400 سال ہو گئے، حسین آج بھی وجہ معرفت خدا ہے. خصائص حسینیہ میں کہا تھا کہ حسین وہ ہے، بیان الانوار سے حدیث نقل کی ہے کہ حسین وہ ہے کہ جس کی وجہ سے خدا کی معرفتیں بیان کی جائیں گی. لوگ کہتے تھے حسین کی وجہ سے کیسے بیان ہو، جو اس وقت کہتے تھے وہ آج آ کے دیکھ لیں کیسے حسین کی وجہ سے بیان ہو. کہ مجلس میں بلایا جاتا ہے اعلان کر کے کہ مجلس حسین ہے، آ جائیں، اور جب سب آ جائیں تو توحید کی بات ہونے لگتی ہے. اس لیے کہ مقصد حسین صرف اور صرف توحید کو بچانا تھا، لا الہ الا اللہ کا محفوظ کر دینا مقصد حسین تھا. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یعنی کوئی معبود نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں. حسین جب مدینے سے چلے، پتہ ہے کیا کہا حسین نے؟ میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا، تو قابل عبادت نہیں ہے. اور کیجیے، مدینے سے نکلتے وقت کہا تو قابل عبادت نہیں ہے. حاکم مدینہ کو کہا تیری بیعت نہیں کروں گا. یہ لا ہے، انکار ہے. قدم آگے بڑھا، وہاں سے حسین ہوتے ہوتے مکے تک پہنچے. مکے میں دنیا خدا کو ڈھونڈنے جاتی ہے. یہ عجیب ولی خدا ہے کہ مکے سے باہر نکل رہا ہے. کسی نے کہا حسین آپ طواف چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ حج چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں کہوں گا میرے عزیز، اگر حسین آج نہ گیا تو تا قیامت نہ کوئی طواف کرنے والا رہے گا، نہ کوئی حج کرنے والا رہے گا. نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. نعرہ حیدری، حیدری اور محمد اہل بیت محمد صلوات. اللہم صل علی محمد. بھئی حسین اگر نہ نکلتے تو کوئی حج کرنے والا نہ رہتا. اسی لیے تاریخ بدلی. حسین کا بیٹا میرا چوتھا امام حج کے لیے آیا ہے، فرزدق موجود ہے، حاکم موجود ہے. ایک مرتبہ کیا دیکھا؟ ازدحام ہے لوگوں کا، اتنا رش کہ ابھی آپ دیکھ چکے ہیں جو حادثہ ہوا ہے. جو ملعون یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حاجی خود بھاگے ہیں، دوڑے ہیں. دیکھنا جس وقت کہ جہنم کی طرف دوڑے جا رہے ہیں وہ روزے محشر، خدا وہ منظر دکھائے. ایک ازدحام ہے، حجر اسود کو بوسہ دے پائے ہیں کتنے حاجی موجود ہیں؟ ایک دو نے دیا ہوگا، وہ بھی بہت مشکل. ہاتھ اندر ڈال کے گھما دیا، خدا جانے کس پہ ہاتھ لگا تھا. وہ خوش ہو گئے. چوتھے امام آئے ہیں، جیسے ہی امام آئے ایک مرتبہ لوگ چھٹنا شروع ہو گئے. لوگ چھٹنا شروع ہو گئے، رستہ بننے لگا. امام گئے، حجر اسود پہ ہاتھ رکھا، دعا پڑھی اور طواف وہاں سے آغاز کیا. حاکم کے پاس شخص کھڑا ہے، کہتا ہے یہ کون ہے جس کے لیے لوگ رستہ بنا رہے ہیں؟ اب حاکم اگر بتا دے کون ہے تو وہ کہے گا تم کس بات کا حاکم ہے کہ تیرے لیے تو رستہ نہیں بن رہا. ایک دم وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا. اکثر یہی ہوتا ہے، جب فضائل کسی کے چھپانے ہوں تو کہہ دیا جاتا ہے نہیں پتا. اب اگر آج کوئی آپ کے سامنے فضائل محمد و آل محمد بیان نہیں کر سکتا تو دو وجوہات ہیں، یا تو واقعی نہیں پتا یا پتا ہے لیکن بتا دے تو اس کے بزرگوں کے شجرے کھل جائے. اس لیے بیان نہیں کر رہا. وجہ یہ نہیں ہے نہیں پتا، انہیں سب پتا ہے. یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے ہیں، یہ سب سمجھتے کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا.
اچھا کہا کون ہے؟ وہاں برابر میں فرزدق کھڑا ہے، فرزدق عظیم شاعر۔ اسی وقت فرزدق نے کہا اندی بیان، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ ھذا ابن المکۃ والحرم، قصیدہ مینیہ فرزدق، آج بھی عربک لٹریچر کا ایک پارٹ ہے قصیدہ مینیہ فرزدق۔ پورا قصیدہ پڑھا جس کے اندر 16 یا 18 شعر نقل ہوئے ہیں، ہر لفظ کے آخر میں میم آ رہا ہے۔ کہتا ہے میں تجھے بتاتا ہوں یہ کون ہے، اسے نہیں پتا، میں بتاتا ہوں یہ حرم کا بیٹا ہے، یہ مکے کا بیٹا ہے، طواف اس کی وجہ سے ہے، حجر اسود کی عظمت اس کی وجہ سے ہے، یہ حج اس کے لیے ہو رہا ہے، یہ قربانی اس کے لیے ہو رہی ہے، یہ لا الہ الا اللہ اس کی وجہ سے باقی ہے، یہ تحریم اس کی وجہ سے باقی ہے، حرم کی حرمت اس کی وجہ سے ہے، حرم کا امن اس کی وجہ سے ہے، حرم کی عزت اس کی وجہ سے ہے۔ اور تجھے بتاؤں اگر یہ رک جائیں تو کعبہ ان کا طواف کرنے لگے، اگر یہ اشارہ کریں تو حجر اسود ان کی دستپوتی کو بڑھائے۔ اور محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ یہ وہ ہے جو سید العرب والعجم کا بیٹا ہے۔ لیکن حسین جب وہاں پہنچے تو لا کہا ایک مرتبہ، یہ بھی معبود نہیں ہے جو یہاں مجھے دعوت دے رہے ہیں کہ حسین آپ کعبے میں رک جائیے، حج کے بعد ہم آپ کی بیعت کر لیں گے، یہاں پر لوگوں کو آپ کے ساتھ جمع کر لیں گے۔ تو حسین کہتے ہیں تجھ سے زیادہ خوشی کسی کو نہیں ہوگی اگر میں یہاں سے چلا جاؤں۔ کیوں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں مولا؟ کہ اس لیے کہ جب تک میں ہوں تمہارے پاس نسخہ لینے کوئی نہیں آنے والا، میں جاؤں گا تو لوگ تیری طرف آئیں گے عبداللہ بن عمر، جب تک میں رہوں گا تیرے پاس کون آنے والا ہے؟ کعبے سے نکل گئے، اللہ کے کمال ہے، دنیا تلاش خدا میں کعبہ جا رہی ہے، حسین کعبے سے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ حق ہے تو یہ اس کے پیچھے جائیں گے، نہیں، بلکہ رسول نے کیا کہا تھا روزے غدیر، جملہ سن لیجئے، غدیر آپ نے سنی ہوئی ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب اس کا مطلب بھی خود ہی رسول نے بتا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اور وضاحت کر دوں، جہاں علی جائے وہاں حق نہیں ہے، بلکہ حق علی کے پیچھے آتا ہے۔ اگر علی اپنا رخ موڑ لے تو حق اپنا رخ موڑ لے گا، حق ان کے آگے نہیں چلتا، حق ان کے پیچھے چلتا ہے۔ اور پیغمبر یہ کہہ کے جو جا رہے تھے حسین منی وانا من الحسین، یہ بات کبھی نہ سمجھ آتی اگر حسین مکے سے نہ نکلتے۔ ہم سب رسول کی امت ہیں، ہم بھی من الرسول ہیں، ہم بھی رسول سے، اس میں کیا کمال ہے اگر حسین رسول سے؟ ہمارا رسول سے ہونا کمال نہیں ہے، رسول کا ہم سے ہونا کمال ہے۔ جب ہم رسول سے ہوں گے تو سجدوں میں ان سے شفاعت مانگیں گے، ان کا ذکر کریں گے، ان کے وسیلے سے بخشوائیں گے۔ جب رسول سجدے میں ہوں گے، حسین پشت پر ہوں گے، سجدے کو طول ہوتا چلا جائے گا، سجدہ قبول ہوتا چلا جائے گا۔ نعرہ حیدری، اور محمد و آل محمد صلوات۔ اور چل رہے ہیں ولایت حسین بتا، لا کہا، کعبے سے نکل گئے اور آگے بڑھے، بڑھتے 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 شب عاشور آ گئے۔ شب عاشور پھر پیغام آ رہے ہیں حسین بیعت کر لو، لا حسین بیعت نہیں کر سکتا، حسین نہیں کر سکتا، نہیں، مثلی لا یبائی مثل یزید، ایک کور ہے آج کی مجلس کا، یاد رکھیے، مثلی لا یبائی مثل یزید، صرف حسین نہیں بلکہ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسینیوں اپنی وقت پہچانو، میرے خون میں طہارت ہے، وہ یزید کے خون میں نجاست ہے، میں آل علی ہوں، وہ نہ جانے کس کی اولاد ہے، میں اولاد زہرا طاہر و طہر ہوں، وہ
نہ جانے کون سی نجاستوں کا مجموعہ ہے. اب اگر آج میں بیعت نہیں کروں گا تو کل میرا حسینی بیعت نہیں کرے گا. اور جب تک حسینی موجود ہے ضروری ہے کہ جب تک یزیدی موجود ہے. اگر تم اپنے آپ کو حسینی سمجھتے ہو تو تلاش کرو یزید وقت کہاں ہے. یزید وقت اس وقت کیا کرتا تھا؟ وہ کانا شارب الخمر، وہ شراب پیتا تھا. وہ رجل فاسق، امام حسین کہہ رہے ہیں یزید رجل فاسق ہے، سر عام گناہ کرتا ہے. آج کا جو یزید ہوگا سر عام گناہ کرے گا. یحرم اللہ، حرام کر دے گا خدا کی وہ چیزیں جو خدا نے حلال کی تھی. کل تک کہا جائے گا کہ نہیں اب تم زیارت نہیں کر سکتے، زیارت کرنا بدعت ہے. کل مملکت خدا داد پاکستان میں نوحہ سننا جرم بن گیا. رکشے والے کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، بہت تیز آواز میں نوحہ سن رہا تھا. خدا غارت کرے ان ملوں. بغض علی کہاں کہاں نکل رہا ہے. دیکھیں بغض اہل بیت کہاں کہاں نکل. کل کہتے تھے ہم سے لوگ ہمارے سوال کرتے تھے مولانا اب پہلے دور میں ہم ماتم کرتے تھے فرق پڑتا تھا، اب تھوڑا ماڈرنائز ہو گئے ہیں ہم لوگ. We have to some change. Why you continue chest beating and all this making noise and all. آج بھی یہ آوازیں لوگوں کو پریشان کر رہی ہیں. اگر تمہاری آواز سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کا مطلب تمہاری آواز حق پر ہے. اگر سب آرام سے ہیں تو سمجھ لینا تم حق نہیں بول رہے. درود پڑھے محمد والے محمد. پھر ایک مرتبہ تھوڑا سا آگے آگے بہت جگہ ہے یہاں. ایک بار درود پڑھے محمد. یا علی مدد حق حیدر. اور محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. ہم جو علی کو خلیفہ کہتے ہیں نا، اشہد ان علی ولی اللہ و خلیفۃہ بلا فصل، وہ خلیفہ ہے بغیر فاصلے کے. علی کو خلیفہ سب مانتے ہیں لیکن وہ کچھ فاصلے سے مانتے ہیں، ہم بغیر فاصلے کے مانتے ہیں. جو بلا فصل کے قائل ہو ان کے درمیان اتنے فاصلے اچھے نہیں لگتے. تھوڑا مل مل کے بیٹھا کریں تاکہ ایک کی ایمان کی گرمی دوسرے کو تفریح محسوس کروائے. درود پڑھیں گا محمد والے. اب حسین قدم قدم پر لا کہتے آ رہے ہیں کہ نہیں حسین بیعت نہیں کر سکتا. شب عاشور آ گئی، پھر امان نامہ آ رہا. حسین تمہیں امان دے دی جائے گی. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ بیعت نہیں کرتا. نہیں، حسین کی نظر میں یزید جیسے ملعون کی بیعت کر کے زندہ رہنے سے بہتر مر جانا ہے. ہیہات منا ذلہ، 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 ہیہات منا ذلہ. نعرہ حیدری. دیکھو ذلت کا مطلب ہے پستی، ذلت کا مطلب ہے اندھیرا، ذلت کا مطلب ہے گمراہی. اگر نجاست ذلت ہے تو نجاست ہم سے دور ہے. اگر جہالت ذلت ہے تو جہالت ہم سے دور ہے. اگر تفرقہ ذلت ہے تو تفرقہ ہم سے دور ہے. اگر بے گناہوں پہ ظلم کرنا ذلت ہے تو ظلم ہم سے دور ہے. اگر فالتو میں کسی کے گھر میں گھس کے اس پہ قبضہ کر لینا ذلت ہے تو یہ ذلت ہم سے دور ہے. بیجا کسی کے دین کا مذاق اڑانا ذلت ہے تو یہ ذلت ہم سے دور ہے. اس لیے کہ جنہیں خدا عزت عطا کرے انہیں کسی طرح کا خوف نہیں. اب انہیں جتنا دبایا جائے گا وہ اتنا ابھر کے آئیں گے. لوگ سمجھتے تھے کہ ہمیں قتل کر دیے زمین میں دبا دیا جائے گا تو ہم ختم ہو جائیں گے. We were lucky. We were like a seeds. ہم بیجوں کی طرح تھے. کاش یہ جملہ وصول کر لیا. ہم بیجوں کی طرح تھے، بیج کی طرح تھے، تخم کی طرح تھے. ہم کو جب زمین میں دبایا گیا وہاں سے اور ایک درخت نمودار ہوا. ایک تھا جو
جتنے پتے نکلیں گے علی علی کریں گے، اس لیے کہ یہ شجرہ طیبہ سے وابستہ ہے۔ ہماری مثال بیج کی مانند ہے، ایک کو دبایا جائے گا تو وہاں سے درخت نکلے گا۔ اور پتہ ہے معصوم نے کیا کہا؟ شیعتنا شیعتنا ثمرۃ الشجر، ہمارے شیعہ ہمارے شجرہ طیبہ کا پھل ہے۔ شجرہ طیبہ پتہ ہے کیا؟ قرآن میں، اب بات آ گئی تو سن لیجیے، درود پڑھیے۔ ضرب اللہ مثل شجرۃ طیبہ، خدا مثال دے رہا ہے شجرہ طیبہ کی۔ پتہ ہے شجرہ طیبہ کا ہے؟ اصلہ ثابت، اس کی جڑیں ثابت ہیں، مضبوط ہیں، وفرعها الی السماء، اور شاخیں اس کی آسمانوں تک ہیں، اس کی شاخیں آسمانوں تک ہیں۔ بھائی جس کی شاخیں آسمان تک ہوں تو بہت ممکن ہے کوئی پھل ہی آسمان پہ نکلے۔ اب اگر اہل بیت کے چاہنے والے خدا سے یا عرش خدا سے قریب ہو جائے تو باقیوں کا جلنا ضروری ہے۔ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ نیچے والا اوپر والے سے نہیں جلے گا تو کون جلے گا؟ انہیں چاہیے کہ اوپر والے سے مانگیں۔ ہم سخی کے ماننے والے ہیں، خود بھی سخی، جتنا ہے اس میں سے دیا جائے گا۔ ہمارے دروازے کبھی بند نہیں ہوئے کسی مذہب کے لیے، یقین کیجیے، کبھی بند نہیں ہوئے۔ یہی وجہ ہے جہاں مسجد بنائی، مسجد کے ساتھ حسینیہ بنا دیا کہ اگر اللہ اکبر پہ نہ آ سکے تو لبیک یا حسین پہ چلا آئے۔ توحید سمجھنا مشکل ہے، واقعی مشکل ہے، واقعی مشکل ہے توحید سمجھنا۔ کیسے سمجھے گا توحید کو؟ جلال الہی ہے، معرفت الہی ہے، حقیقت الہی ہے، واجب الوجود ہے۔ یہ وجود ممکن سمجھ آ جائیں، ایسے ممکن کہ جو کبھی دیکھو تو واجب لگتے ہیں، ہر کام جن کا واجب ہے، اطاعت جن کی واجب ہے، صلوات جن پہ واجب ہے، صلوات جن پہ واجب ہے، اطاعت جن کی واجب ہے، زیارت جن کی واجب ہے، طہارت جن کی واجب ہے، اطاعت جن کی واجب ہے، لیکن ہے ممکن۔ کمال ہے، لیکن ہے ممکن۔ بالکل اس طرح سے ہے کہ یہ اوپر لائٹ ہے، آسان کر کے بیان کر دوں، اور اس کے نیچے یہاں ایک آئینہ رکھ دیا ہے۔ آئینے میں جو نور نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے، وہ اس کا نور ہے۔ اب جو کم ظرف تھے وہ اس کو حقیقی میں وہ سمجھنے لگے، میں اس سے واضح نہیں کر سکتا۔ جو کم ظرف تھے، جو نہیں سمجھ سکتے تھے، جن کے ظرف چھوٹے تھے، چھلک گئے، تو وہ اس کو حقیقت سمجھنے لگے۔ اور جو صحیح ظرف رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ نور خدا ہے جو یہاں دکھ رہا ہے، یہ نور خدا ہے جو اس آئینے میں دکھ رہا ہے۔ اور کمال ہے، میری جان فدا، اس آئینے پہ جب اس سے کہا کہ تو خدا ہے تو خود اس نے کہا کہ نہیں، انا عبد من عبیدہ، ارے میں تو اس کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ کوئی ہم جیسا ہوتا تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے ہی لیے مجمع میں نہیں، کسی ایک کے ہی سامنے کہہ دیتا، کیا ہے تو بتانا نہیں کسی کو، لیکن یہ تو کمال ہے ان کا۔ اب جو خدائی ٹھکرا دے وہ بیعت یزید کس طرح سے قبول کر سکتا ہے؟ وہ بیعت یزید کہاں سے قبول کی؟ یہ لا ہے حسین کا، انکار ہے۔ کربلا تک حسین لا سمجھا، اور کیونکہ یہ پورا سفر حسین لا الہ الا اللہ کو بچانے کے لیے تھا، اس لیے روز عاشور آواز آئی تھی وقد قتل التہلیل والتکبیر، کہ آج کوئی بندہ نہیں شہید ہوا بلکہ آج لا الہ الا اللہ شہید ہو، آج تکبیر شہید ہو۔
کمال یہ ہے کہ شہادت کو لوگ موت سمجھتے ہیں، لیکن خدا نے پریکٹیکلی بتا دیا کہ نہیں، شہادت کا مطلب حیات ابدی ہے۔ جب چوتھے امام سے سوال کیا نا ایک شخص نے، غالباً کوفہ یا شام کے بازار میں تھا، کہتا ہے کہ ابن الحسین تمہارے جوانوں کو مار دیا، تمہارے بزرگوں کو مار دیا، تمہارے بچوں کو مار دیا، تمہیں قیدی بنا دیا، اب یہاں لے آئے، اب تو یہ مان لو کہ تم جنگ ہار گئے، یزید جیت گیا۔ امام سجاد مسکراتے ہیں، کہتے ہیں تھوڑی دیر رک جاؤ، ابھی اذان ہوگی، دیکھ لینا کہ اس میں نام ہمارے جد کا لیا جائے گا یا یزید کے جد کا لیا جائے گا۔ اگر نام ہمارے جد کا لیا جائے تو سمجھ جانا کہ ہم جیتے ہیں، اور اگر اس کے جد کا لیا جائے تو سمجھنا کہ یہ جیتا، کیونکہ ہم اس لیے نکلے تھے کہ لا الہ الا اللہ کو بچایا جائے، اور جہاں تک بات ہے ہمارے نام کے بچ جانے کی تو وہ تو قیامت تک بچے گا۔ شب جمعہ ہے، مردوں کو یاد کیجئے، جو آپ کے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے، انہیں دعا دیا کریں کہ آپ کو سلیقہ عزا سکھا کے گئے۔ سلام ہے ان پر، اتنے کام تھے دنیا میں، اس کے باوجود سلام ہے ان ماؤں پر جنہوں نے اپنے بچوں کو عزاداری سکھائی۔ نقش کاظمی نے کہا تھا کہ فاطمہ مجھ کو دعائیں دے رہی ہیں عرش سے، میرا بچہ یا علی کہنے کے قابل ہو گیا۔ جب بچے یا علی کہنے لگے تو زہرا دعا دیتی ہے، کیونکہ یہی نعرہ روکا جا رہا، کسی کو بچانے کے لیے تو حسین نکلے۔ عصر عاشور تک حسین انکاری تھے، لا کرتے، جو کچھ ہے 28 رجب سے لے کر عصر عاشور تک سب تفسیر لا الہ ہے۔ ایک ایک کر کے اصحاب کے لاشیں اٹھاتے رہے، لا کا مطلب ہے نہیں، مسلم کا لاشا اٹھایا کا حسین تھا، کہا نہیں، لا الہ کوئی معبود نہیں، حبیب کا لاشا اٹھایا، لا الہ، ایک ایک لاشا اٹھاتے رہے لا الہ کے ساتھ، حتیٰ کہ قاسم کے بدن کے ٹکڑے بھی اٹھائے لا الہ کے ساتھ، سینہ علی اکبر سے برچھی نکال دی لا الہ کے ساتھ، آخری وقت میں سجدہ کر کے یہ کہا کہ الا اللہ، صرف وہی معبود ہے جس کے سامنے میں سر جھکا رہا ہوں۔ مجھ سے آج ایک جوان کہہ رہا تھا، مولانا مصائب تھوڑا سا طولانی پڑھیے گا، طاقت نہیں ہوتی مصائب اتنے طولانی پڑھنے، آپ میں سننے کی طاقت نہیں رہتی، ہم میں پڑھنے کی طاقت نہیں رہتی۔ میں تو یہ سوچتا ہوں سلام ہے اس حسین کی طاقت، ہم 10 دن میں یہ مسائل پڑھ نہیں پا رہے، آپ سن نہیں پا رہے، اور حسین 10 گھنٹے میں یہ سارے مسائل برداشت کر گیا۔ سلام علی الحسین، حسین تجھ پہ سلام، حسین تجھ پہ سلام ہے۔ مولا بھی 8 دن ہوئے ہیں، ہم تو تھکن سے چور ہو گئے مسائل پڑھتے پڑھتے، اور ہاں ہمیں ان مسائل کے درمیان وقت مل جاتا ہے، کچھ کھا لیا جاتا ہے، کچھ پی لیا جاتا ہے، لیکن خیام حسینی میں تو 7 محرم سے پانی آنا بھی بند ہو گیا ہے۔
بس عزیزو پانی کا تذکرہ آئے تو دو بچوں کی یاد آتی، ایک علی اصغر اور ایک سکینہ، کہ جن کی علتش کی صدائیں آج بھی کربلا کے بن میں کہیں گونج رہی ہے۔ اور جب علتش کی بات آئے تو سقائے سکینہ کا تذکرہ آتا ہے۔ میرا مولا ابو الفضل العباس کہ جس کو باب الحوائج کہتے ہیں، کہ وہ در ہے حاجات کا، ہم حسین کے لیے کہتے تھے، قلم نے ذکر کیا تھا بل استجابت تحت قبتے ہی، حسین کے قبے کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن حسین عباس کو کہتے ہیں باب الحوائج ہے۔ عباس کا ایک لقب ہے باب الحسین۔ بس عزیزو آخری شب آ گئی، اب کل شب عاشور ہے، اگر اب تک بارگاہ حسین میں نہ پہنچ سکے تو یہ باب الحسین ہی ہے جو تمہیں پہنچا سکتا ہے۔ یا ابو الفضل آج کے مصائب میں ہم پہ خاص عنایت کرنا کہ بارگاہ حسین تک پہنچ سکے۔ ابو الفضل باب الحسین۔ زیارت عباس میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا عبد الصالح مطیع للہ ولرسولہ۔ ارے عباس تجھ پر سلام ہے کہ تو حسین کی اطاعت میں تھا، صبح سے لے کے عصر کا وقت آ گیا، جو لاشا آتا ہے عباس حسین کے پاس آتے، سرکار اجازت دے، سرکار اجازت دے دیجئے۔ بابا نے جنگ صفین میں، ہم بہت نوجوان تھے جب لڑنے گئے تھے، ہر طرف لوگ کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے علی لڑ رہے ہیں۔ میں جب میدان سے پلٹا اور بابا سے پوچھا بابا جنگ کیسی رہی، بابا نے سینے سے لگا لیا تھا، رو کے کہا تھا عباس جتنے جوہر سکھائے ہیں آج آزما لو، کیا خبر پھر تمہیں جنگ کی اجازت ملے، کیا خبر پھر جنگ کی اجازت ملے نہ ملے۔ عباس جس کو کربلا کے لیے تیار کیا، بچپن سے ماں لوریوں میں سناتی تھی، عباس دیکھو تم فدائی ہو حسین کے، تم مددگار ہو حسین کے۔ عباس کہتے ہیں آقا اب تو کوئی نہ رہا، ارے اب تو مجھ پہ بھروسہ کیجئے، اب تو اجازت دیجئے۔ حسین نے بھیا کو گلے سے لگا لیا، کہا عباس ارے تم تو سپاہ سالار ہو، تم تو علم بردار ہو، مولا سلامت رکھے علم اٹھانے والوں کو۔ عباس جب تک علم اٹھے رہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لشکر باقی ہے، دشمن سمجھتا ہے لشکر باقی ہے۔ عباس کہتے ہیں کہ میں کہاں ہے وہ لشکر کہ میں جس کا سپاہ سالار تھا، ارے قاسم نہ رہے اور محمد اکبر چلے گئے۔ اجرکم اللہ۔ پھر علتش کی صدائیں آنی تھی، حسین نے کہا عباس جاؤ اچھا پانی لے آؤ، پانی کی سبیل کر لو، لیکن ہاں خیمے میں جا کر زینب سے اجازت لے لو۔ حسین اب تک جس کو اجازت کے لیے بھیجتے تھے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ عجیب جملے ہیں مقتل مکرم کے کہ جس طرح سے حسین کا سنا ہے نا، لاش اصغر لے کر خیمے کے در تک آتے تھے، چلے جاتے تھے، عباس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، لیکن در تک آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں۔ ایک عالم کہتے ہیں پوچھا عباس کیا ہوا، کہ سمجھ نہیں آتا زینب سے کیسے اجازت مانگی جائے۔ اجرکم اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ہم پتہ چلنا چاہیے کہ عباس کو گریہ کر رہے ہو۔ ہاں عزیزو یہ وہ آخری مجاہد ہے جس کے بعد حسین کی کمر ٹوٹ گئی، سکینہ نے کوزے توڑ دیے، بیویوں کی حال ٹوٹ گئی، بس یہ آخری سواری ہے جو اس طرح سے حسین رخصت کریں گے۔ آخر اجازت
علی کی بیٹی غلام اجازت چاہتا ہے، کہا عباس کاہے کی اجازت؟ کہا مشکیزہ لا دیجئے، پانی لائیں گے، بچوں کو بہت پیاس لگ رہی ہے، اب ہم سے صدائے التش نہیں سنی جاتی۔ سکینہ کو بھیجا گیا، سوکھا مشکیزہ لایا گیا۔ ایک مرتبہ زینب نے عباس کو دیکھا، اپنے بازوؤں کو دیکھا، نجف کا رخ کیا، ذہن میں 21 رمضان کی صبح آ گئی، حسین کا گلا چوما علی نے، حسن کا سینہ چوما، عباس کو چوما، اور زینب کے بازو چومتے تھے، ہاتھ چومتے تھے۔ زینب کہتی ہے بابا میرے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ کہا زینب ایک دن آئے گا ان میں رسیاں بندھے گی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی۔ زینب کہتی تھی ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو کون اس کے رسیاں باندھے؟ عباس جا رہے ہیں۔ زینب کہتی ہے بھیا عباس اب یقین آ گیا، جب تم جا سکتے ہو تو رسیاں بھی بن سکتی ہے، چادریں بھی چھل سکتی۔ اجرکم اللہ۔ ابھی تو رخصت پڑھ رہا ہوں عزیزو، جگر تھام کے سننا، عباس کی رخصت ہو رہی ہے، سکینہ نے بچوں کو جمع کیا ہے، عباس کو ودا کر رہے ہیں۔ سکینہ بچوں کو حوصلہ دے رہے ہیں، ابھی امو جا رہے ہیں، ابھی پانی لے آئیں گے۔ عباس نے ارے کبھی آج تک بچوں کا دل توڑا ہے؟ ارے عباس نے کبھی آج تک بے وفائی کی ہے جو آج نہ آئیں گے؟ مولا تمہیں لے کر جائے کربلا، مولا آپ کو کربلا کی زیارت کرائے، جاؤ تو یہ منظر دیکھنا۔ حسین نے عباس کو بھیجا ہے۔ عزیزو جہاں پر جنگ نہیں پڑ رہا، عباس 4000 کے لشکر کے مقابل جو فرات پہ پہرا زن تھا، لڑتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں انا ابن علی ابن ابی طالب، ارے میں عباس ہوں، ارے میں علی کا بیٹا ہوں، ارے میں قمر بنی ہاشم ہوں، میں جنگ نہیں کرنے آیا، مجھے فرات تک جانے دو، پانی مقصود ہے، بچے پیاسے ہیں، پانی پہنچانا ہے۔ عزیزو آپ کربلا جائیں، ٹھہر کے سن لیں تاکہ لطف مصائب لے سکے۔ جب آپ کربلا جائیں بلا تشبیہ تو جا کر دیکھیے گا کف عباس یعنی عباس کا ہاتھ، ادھر روزہ عباس ہے، ادھر ایک کف عباس ہے، ادھر دوسرا کف عباس ہے۔ بس میں مجلس تمام کر رہا ہوں، ادھر روزہ عباس ہے، ادھر ایک کف عباس ہے، ادھر دوسرا کف عباس ہے، اور اس سے بہت دور خیمے ہیں، اس سے بہت دور خیمے ہیں، اور اس سے ادھر فرات ہے۔ گویا عباس نے جب فرات سے پانی بھرا ہے، خیموں کی طرف چلنا شروع کیا، کیا کہا؟ تیر آ رہے تھے، ایک ہاتھ یہاں قلم ہوا، غازی رکا نہیں، بڑھتا جا رہا ہے، پھر ایک ہاتھ وہاں قلم ہوا، رکا نہیں، بڑھتا جا رہا ہے۔ اب مسجد میں تیر کا لگنا تھا، عباس نے رہوار کا رخ موڑ دیا، اب خیموں کو نہیں آ رہا، واپس پلٹ آیا۔ ارے جب مسجد میں پانی نہ رہا، عباس خیمے میں جا کے کیا کرے گا؟ علم آ رہا تھا، سکینہ کہتی تھی دیکھو علم آ رہا ہے، عباس آ رہے ہیں، علم دکھنا بند ہوا، کوزے بیچ دیے، حسین اٹھتے ہیں، علان ون کا سرا ظہری، ارے عباس تم نے میری کمر توڑ دی، مولا حوصلہ دے، تیرے مسائل پڑھ سکوں، آج کے دن کے مسائل کے لیے کہتے ہیں ایک ذاکر مسائل پڑھ رہا تھا، جب پڑھتے پڑھتے سو گیا، خواب میں بی بی زہرا اور کہا تو نے مسائل پڑھ دیے، تو نے یہ نہیں پڑھا کہ جب میرا عباس گھوڑے سے گرا تھا، جب کوئی گرتا ہے ہاتھوں کا سہارا دیتا ہے، ارے جب میرا عباس گرا دونوں بازو بدن پہ لگے، علی کا شیر سرزمین کربلا پر اس طرح گر رہا ہے، علم سرزدو ہو گیا، واہ
یا عباس یا عباس दादा का राशा मेरा नारो